السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجربے کی بات تجربے کے ساتھ۔ میرے نزدیک ہومیوپیتھک دنیا کی سب سے بڑی طب تصور ہوتی ہے، پھر بھی ہومیوپیتھک عام شخص کے نزدیک سب سے بڑی طب پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا ہومیوپیتھک مختلف علاج و معالجہ میں ناکام ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ناکام یا کامیابی کا سامنا ہوتا ہے تو ہومیوپیتھک معالج کو ہی ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایک اندازے کے مطابق 7,000 سے بھی زیادہ ریمیڈیز، پھر ان کی پوٹینسی جو کہ ایک لامحدود تعداد بن جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک کو دنیا کی سب سے بڑی طب ہونے پر کیوں یقین رکھتا ہوں؟ ہومیوپیتھک نے دنیا کے پلانٹ کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ ہومیوپیتھک نے دنیا کے زہریلے پلانٹ کو شفایاب بنا رکھا ہے۔ ہومیوپیتھک نے دنیا کے منرلز کو شفایاب بنا رکھا ہے۔ ہومیوپیتھک نے دنیا کے زہریلے منرل کو بھی شفایاب بنا رکھا ہے۔ ہومیوپیتھک نے زہریلے جانوروں کے زہر کو شفا بنا دیا انسانیت کے لیے۔ ہومیوپیتھک نے نسوٹ سے شفا یقینی بنا دی اور بہت کچھ۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہومیوپیتھک کو سب سے بڑے اصول نے اس کو یقینی بنایا، وہ ہے علاج بالمثل۔ اس لیے جب بھی ناکام ہوتا ہے اور وہ ایک ہومیوپیتھک معالج ہوتا ہے، اس کا تجربہ، اس کا علم ناکام یا کامیاب ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک طب کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ یقیناً میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو ایک عام فہم مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تیز ترین گاڑی بنانے والی کمپنی نے اپنی کار کو 500 کلومیٹر کی رفتار سے تیار کیا۔ اس کی تیاری کو مکمل ٹیسٹ کے بعد لانچ کر دیا۔ اب سمجھ ڈرائیور کی ہے کہ وہ اس کو کتنی رفتار سے چلا سکتا ہے۔ مقامی سڑک اس کو کہاں تک صاف رستہ دے سکتی ہے۔ سڑک خراب ہے یا ڈرائیور کم تجربہ کار، تو اس میں کار بنانے والی کمپنی کا کیا قصور؟ کبھی ایسا ہوا کہ کار ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کی غفلت کو سمجھا جاتا ہے، نہ کہ کار کو۔ اگر ڈرائیور نے اشارے پر بریک نہیں لگائی تو چلان ڈرائیور کا ہوگا، نہ کہ کار بنانے والی کمپنی کا۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے کار کو ہومیوپیتھک سمجھ لیں اور ڈرائیور کو ہومیوپیتھک معالج۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عمر اکبر۔